میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاوٹ نہ کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، مظلوم کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین کرام، آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج کے دن رحمت اللہ عالمین دنیا میں تشریف لائے۔ تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے انصاف کا پیغام لے کر آئے، تمام دنیا کے لیے رحم دلی کا پیغام لے کر آئے۔ ہر مذہب، ہر قوم، ہر قبیلے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، 12 ربیع الاول کو ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، درود و اسلام کا ورد کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ بلکہ پورا مہینہ، یہ پورا مہینہ جو ہے یہ اسی طرح خوشیوں کا مہینہ، خوشیاں ہی منائی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہمیں ساتھ یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا، کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ اگر صحیح پوچھا جائے تو بالکل نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا، تو کیا ہم نے تھاما ہے؟ نہیں تھاما۔ آج اگر کسی مسجد کا امام، کوئی قاری صاحب اپنے گھر میں ایئر کولر لگواتے ہیں تو میں نے خود سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ بل بہت زیادہ آ گیا۔ تو بل کیوں نہ زیادہ آئے، ایئر کولر گھر منگوایا جا رہا ہے۔ اور انگلش پڑھانے والا، بچوں کو انگلش پڑھانے والا جو ٹیچر ہے، یہ بات ہے کہ جو قرآن شریف پڑھانے والے قاری صاحب ہیں ان کے ایئر کولر پر بھی نظر ہے، اور بچوں کو انگلش پڑھانے والا جو استاد ہے اس کو گاڑیاں گفٹ دی جاتی ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ گفٹ کی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ہم قرآن اور حدیث کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو کیا ہم اسی طرح کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں کر رہے۔ ناپ تول میں ہم جہاں تک ہو سکے ڈنڈی مارتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاوٹ نہ کرو، تو کیا ہم ملاوٹ نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں بے تحاشا کر رہے ہیں۔ ہم دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملا رہے ہیں، بلکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیموں کے ساتھ پیار کرو، مظلوم کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ۔ تو ہم کیا اسی طرح کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں کر رہے۔ ہم یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، مظلوموں پہ اور زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کو بلند کرو، انصاف کرو، عدل کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ کیا ہم اسی طرح کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انصاف کا عالم یہ ہے کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کے انصاف کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں 132 نمبر پر ہے۔ ناظرین کرام،
یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر بنی ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 کو وجود میں نہیں آیا، صرف ہزاروں سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے حبیب خدا، اے کالی کملی والے، آج آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک ریاست اٹھے گی جو اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کرے گی۔ اس ریاست سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور وہ ریاست جو ہے جدھر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آئی تھی، وہ یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، وہ میرا وطن ہے، وہ میرا وطن ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آج سے ہزاروں سال پہلے بن چکا ہے، لیکن ناظرین کرام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں صرف ہمیں نہیں پتا، ان مخالفوں کو بھی پتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات انہوں نے کہہ دی ہے وہ سچ ہونی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے طور پر اپنے تائیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سچ نہ ہونے دیا جائے۔ اسی وجہ سے ان کی بھی کوشش یہی ہے، انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ایٹمی ملک ہے اور ایک طاقتور فوج رکھنے والا ملک ہے، تو انہوں نے اپنے بندوبست پورے کیے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کے بندوبست ہیں، لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ پورا ہونا ہے اور ہر صورت میں ہونا ہے، اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور میرے نبی نے جب کہہ دیا ہے کہ اسی ریاست سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا میرے اسی ملک سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں ناپ تول میں ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، انصاف کا بول بالا قائم کرنا چاہیے، اور پھر جا کر انشاءاللہ تعالیٰ وہی ٹائم آئے گا اور ضرور آئے گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ ناظرین اکرام، وہ ٹائم آنا ہے، ضرور آنا ہے، ہر صورت آنا ہے، لیکن ابھی نہیں آیا۔ ابھی جو ہمارے حالات ہیں، ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے وہ ٹائم ابھی نہیں آیا۔ آج اس وقت ہم شرمندہ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہودی ہیں، جو غیر مذہب ہیں، ان میں انسانیت نظر آ رہی ہے، لیکن ہم میں نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے اپنے مذہب کو بھی شرمندہ کیا ہوا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب یہاں سے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو حقیقی اصل دنیا وہی دنیا ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود ہم نے سب کچھ اسی دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہم نے یہی مان لیا ہے کہ ہم نے تو مرنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پھر بلے شاہ کا شعر ہے، وہ بلیا سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے مسلمانوں کے، جس وجہ سے میرے نبی کی وہ جو حدیث ہے وہ ابھی تک اس کا ٹائم نہیں آیا، اس کے پورا ہونے کا ٹائم نہیں آیا، اور ہمیں
اگر اپنے نبی سے پیار ہے، اگر ہمیں اپنے نبی سے عشق ہے، تو پھر ہم اپنے نبی کی حدیث کو پورا کرنے کے ٹائم تک ہی پہنچ جائیں۔ جو نصیحتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، مجھے وہ ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، انسانیت سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن شاید وہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں، اتنا ممکن نہیں۔ ہم نے اپنی انا، اپنی ذاتیات کو اپنایا ہوا ہے، ہم غلام بن گئے ہیں، اپنے ہی آپ کے، اپنے ہی نفس کے ہم غلام بن چکے ہیں۔ اور یہ غلامی جو ہے، یہ ہمیں اپنے نبی کے عشق سے بھی دور کر رہی ہے، یہ غلامی ہمیں اسلام سے بھی دور کر رہی ہے۔ کوئی امریکہ، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا اگر ہم اپنے نفس کے غلام نہ بنے تو۔ جب ہم اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر ساری دنیا غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہم غلامی قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تعالی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔